حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تراویح اس وقت ختم ہوتی تھی جب ساری کا وقت ہو جاتا تھا، چنانچہ تراویح ختم کرتے ہی ساری کھاتے اور ساتھ ہی فجر کی نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ ایک مرتبہ کئی دن مسلسل مجاہدے میں گزر گئے، گھر کی مستورات نے محسوس کیا حضرت کی طبیعت میں نقاہت اور کمزوری ہے، ایسا نہ ہو کہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ انہوں نے منت سماجت کی کہ حضرت آپ درمیان میں ایک رات وقفہ کر لیں، طبیعت کو کچھ آرام مل جائے گا۔ پھر 10-15 دن گزر جائیں گے، لیکن حضرت فرمانے لگے کہ معلوم نہیں آئندہ رمضان کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا۔ گھر کی مستورات نے کسی بچے کے ذریعے قاری صاحب کو پیغام بھجوایا کہ قاری صاحب آپ کسی رات بہانہ کر دیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت کی عادت تھی کہ حضرت جو ہے دوسروں کے عذر کو بڑی جلدی قبول کر لیا کرتے تھے۔ قاری صاحب نے کہا جی بہت اچھے، وہ میرے شیخ و مرشد ہیں، ان پر اس وقت کمزوری اور ضعف غالب ہے، تو چلو آج کی رات ذرا آرام میں گزرے گی۔ قاری صاحب تراویح پڑھانے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ حضرت آج میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے، اس لیے آج میں زیادہ تلاوت نہیں کر سکوں گا۔ حضرت نے فرمایا ہاں بہت اچھے، آپ بالکل تھوڑی سی تلاوت کریں۔ قاری صاحب نے 1-2 پارے سنا کر اپنی تراویح مکمل کر دی۔ حضرت نے فرمایا قاری صاحب آپ تھکے ہوئے ہیں، اب آپ گھر نہ جائیے بلکہ یہی میرے بستر پر سو جائیں۔ قاری صاحب کو مجبوراً حکم کی تعمیل کرنی پڑی، حضرت کے بستر پر لیٹ گئے۔ حضرت نے فرمایا قاری صاحب آپ بالکل آرام کریں اور سو جائیں، پھر لائٹ بجھا دی اور کواڑ بند کر دیے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں جب تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ میرے پاؤں دبا رہا ہے، میں حیران ہو کے اٹھ بیٹھا، جب قریب ہو کر دیکھا میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میرے پیر و مرشد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں بیٹھے میرے پاؤں دبا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ قاری صاحب آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں، تو میں نے سوچا چلو میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں، آپ کو کچھ آرام مل جائے گا۔ قاری صاحب کہنے لگے حضرت اگر آپ نے رات جاگ کر ہی گزارنی ہے تو چلے میں قرآن پاک سناتا ہوں، آپ قرآن نہیں سنتے رہیں، رات یوں ہی بسر ہو جائے گی۔ چنانچہ قاری صاحب پھر مصلی پر آ گئے اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، حضرت نے قرآن سننا شروع کر دیا۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے بڑے۔